میرے محترم بزرگ اور دوستوں، لیکن آج کل کی مسلمان لڑکیاں، آج کل کی آوارہ لڑکیاں اتنی بےغیرت ہو گئی، اسے اگر اسکولس جانا ہو، کالجز جانا ہو، کوچنگس جانا ہو تو ایسے کپڑے استعمال کرتی ہے، ایسے ڈریسنگ یوز کرتی ہے، ایسے ڈریسنگ یوز کرتی ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، تاکہ اس کا پورا شیپ نظر آئے لوگوں کو۔ اگر ایسی نیتیں ہیں تو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مقدس جگہ پر، دنیا کی سب سے پاک جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کے آقا مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مساجد ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمام جگہیں جنت میں جا کر مل جائیں گی۔ کہاں ملے گی؟ جنت میں جا کر مل جائے گی، گویا کہ ہم جنت جیسی جگہ پر موجود ہیں، پاک جگہ پر موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ حکم دے دے تاکہ وہ اپنی چادر اپنے سروں پر لٹکا لیں، کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اگلا سب پڑھ کر لو، جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو سننے سے فارغ ہیں وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سنانا کمال صرف آپ لوگوں کو نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ ہر جمعے کے دن کسی امام یا کسی مفتی، کسی عالم کے بیان کو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن سننے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے تک آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر موجود رہتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد وہ چیز بھی آپ کے دل سے نکل جاتی ہے، یاد نہیں رہتا۔ گویا ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام کوئی اگر بیان کرتا ہے تو آپ اپنے گھر میں جا کر اسے عورتوں میں جا کر سنائیں، تاکہ آپ جو سیکھے ہیں اپنے گھر والوں کو سکھائیں، آپ بھی اس پر عمل کریں، آپ کے گھر والے بھی عمل کریں، تب بیان کرنا کامیاب ہوگا۔ ورنہ اس طرح سننے کے بعد دائیں کان سے سن لیے، بائیں کان سے نکال دی، ارے یہ مولوی کا کام ہے، بولتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آپ کے درمیان ایک واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہے۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو دوست تھے، میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے آگ کے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا
आग उसके हाथों पर असर नहीं करती थी। वो जलते हुए तेल के कड़ाहों में हाथ डाल देता, तेल की कड़क उसके हाथों पर असर नहीं करती थी। वो बड़े बड़े अंगारे हाथ में पकड़ लेता, आग उसके हाथ पर असर नहीं करती। लोग हैरान रहते थे, ये तो ताज्जुब की बात है, आग इनके हाथ पर असर क्यों नहीं करती। एक मर्तबा उनका जो करीबी दोस्त था उसने पूछा, यार जरा ये तो बता कि तू आग को हाथ में ले लेता है, आग तेरे हाथों पर असर नहीं करती, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। उस नौजवान ने कहा, भाई दरअसल भाई ये राज की बात है, मैं नहीं बता सकता। उसके दोस्त ने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया, प्रेशर देने के बाद बहुत ज्यादा जिद किया, तो उस दोस्त ने उस नौजवान ने कहा कि सुन, अगर मेरी इस राज की बात को सुनना चाहता है तो सुन। मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों तुम बहुत गौर से इस हिकायत को सुनो, शायद यही हिकायत आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। इमाम नाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो नौजवान कहता है, भाई दरअसल मामला यह है, मैं नौजवान था, जब मैंने जवानी के दहलीज पर कदम रखा, मेरे पास हुस्न भी था, मेरे पास दौलत भी थी, मेरे पास सब कुछ था, मैं बड़े मालदार बाप का बेटा था। जब मैंने जवानी के दहलीज पर कदम रखा, मुझे अय्याशियों की फिक्र हुई। जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास दौलत आती है तो अय्याशी की तरफ बढ़ता है, वो किसी न किसी की इस्मत का सौदा करने का सोचता है। वो नौजवान कहता है, एक रात में खाना खा के मैं अपने घर के छत पर घूम रहा था, गर्मियों का मौसम था, मैं अपने घर के छत पर घूम रहा था। मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने एक खूबसूरत लड़की टहल रही है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उससे मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने उस लड़की से बात करना चाहा, मैंने उस लड़की से बात करना चाहा। मैंने उस लड़की से कहा, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, मगर तू मेरे साथ मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। मगर वो कोई मामूली लड़की न थी, वो आजकल की आवारा लड़कियों की तरह, वो आजकल की स्कूल और कॉलेज की अपनी मर्जी से जीने वाली लड़कियों की तरह लड़की नहीं थी। उसके माँ बाप ने, वो एक नेक और परहेजगार माँ बाप की बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश हीरोइन और हीरो के साये में नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा के किरदार के साये में की थी, कुरान मुकद्दस की तालीम के साये में की थी। जब उस नौजवान ने उस लड़की के सामने दौलत पेश करके उसकी इस्मत का सौदा करना चाहा, तो उस लड़की ने कहा, ऐ नौजवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लज्जत चली जाने वाली चीज है और गुनाह एक मर्तबा गुनाह के दफ्तर में लिख दिया गया, वो हमेशा बाकी रहेगा। एक गुनाह का आजाब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान हजारों गुनाह करता है। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी बहनों, कम अज कम अपने आप से तो मोहब्बत कर लो, अल्लाह का आजाब बड़ा खतरनाक है। सारी दुनिया मिलकर उसके एक छोटे से आजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इतने गुनाह करके इतने बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारते हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना है। वो नौजवान कहता है, वो लड़की मुझे अल्लाह से डराती रहे, मैं उस लड़की के पीछे लगा रहा, वो लड़की मुझे अल्लाह से डराती रही। आखिर क्या हुआ, हमारे शहर में कहत साली का जमाना आया, सूखा पड़ गया, हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़े हो गए। मैं बड़े मालदार बाप का बेटा था, मेरे बाप ने बहुत सारा अनाज दिया, कहा बेटा तकसीम करो। मैं अनाज तकसीम कर रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने वो लड़की भी चली आई। जब मैंने उस लड़की को कतार में देखा, लाइन में देखा, तो मैं खुश हो गया कि आज अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उस नौजवान ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जल्दी सबको अनाज देकर भगा दो। मैंने उस लड़की को अपने कमरे में बुलाया, मैंने पूछा क्या बात है, क्यों आई हो, आने की वजह क्या है। उस लड़की ने कहा, ऐ नौजवान, तू जानता है मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 3 बच्चे हैं,
میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پوری کر۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان، تیرے دل کی تمنا کیا ہے بتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی، کہنے لگی نادان، اللہ سے ڈر، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت بدکاری یعنی زنا کرتے ہیں تو زمین رو کر اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچوں۔ اتنا بدترین ہے زنا۔ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا تو میرے دل کی خواہش کو پوری نہیں کر سکتی تو میں تیری بات پوری نہیں کر سکتا۔ لڑکی چلی گئی، جب وہ گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں۔ بچے کہتی ہے ماں اگر تو ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا کر ہمیں مار ڈال تاکہ ہم بھوک کی شدت سے تو بچ جائیں۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، جب ایک ماں کے سامنے جب بچے زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے تو اس ماں کی ممتا نے کیا کہا ہوگا؟ ماں نے سوچا تین بچوں کی زندگی ایک طرف ہے اور گناہ ایک طرف ہے، اگر میں گناہ کر لوں اور بچے کی زندگی میں گناہ کر لوں اور اناج حاصل کر کے اپنے بچوں کو کھلا دوں، میرے بچے تو بچ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے، گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ملے گا؟ اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بہرحال وہ لڑکی چلی گئی، جب رستے پر آئی تو اس نے سوچا کہ اگر میں گناہ کر لوں اور اناج حاصل کر کے اپنے بچوں کو کھلا دوں، اللہ چاہے تو وہ کھانے کے بعد بھی مر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کوئی بھوکا ہی مرے، کھانے کے بعد بھی بچے مر سکتے ہیں، تو بچوں کی زندگی کے لیے اپنی عصمت پر داغ کیوں لگاؤں؟ جس رسول کے صدقے مجھے عزت ملی، وقار ملا، زندگی ملی، اس رسول کا دل کیوں دکھاؤ؟ یہ سوچ کر وہ لڑکی گئی اور نوجوان سے کہا اے نوجوان میرے بچوں پر رحم کر کے کچھ دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے پھر وہی جملہ اختیار کیا، اس نوجوان نے کہا اے لڑکی تو میرے دل کی خواہش کو پوری کر، میں تیری بات پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کان کھول کر سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا تو گوارا کر لوں گی، لیکن نبی کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی اور آ کر حضرت فاطمہ کی سنت کو ادا کیا، وضو کیا اور سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا تو نے کہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، میں گناہ سے بچ گئی، اب میرے بچوں کو بچانا تیرا کام ہے۔ یہ کہہ کر میرے بچوں کو بچانا تیرا کام ہے۔ ادھر یہ بندی دعا کر ہی رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتی ہے وہی نوجوان اپنے نوکروں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ہاتھوں میں پیسوں کی گڈی موجود ہے، کھانا موجود ہے، اناج موجود ہے۔ لڑکی نے کہا اے نوجوان کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے عورت تو غریب اور بھوکی پیاسی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میرا دل تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بدل گیا، آج کے بعد میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، یہ لے تحفہ میری طرف سے قبول فرما۔ لڑکی نے کہا رک جا، پھر اس نے سجدہ کیا، سر سجدے میں رکھ کر کہتی ہے مولا اگر یہ بندہ اپنے قول میں سچا ہے
اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے. وہ نوجوان کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کی دعا کا اثر ہے. جیسے میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی. اس بندی کی دعا میں اتنی تاثیر, وہ مجھے دعا دے دے کہ دنیا کی آگ تیرے اوپر حرام ہے تو میں دنیا کی آگ کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں, آگ میرے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی. اے میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح, جب ایک عورت گناہ سے بچ جائے, جب ایک عورت برائی سے بچ جائے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر, اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے کہ دنیا کی آگ تیرے ہاتھ پر اثر نہیں کر سکتی, وہ نوجوان کہتا ہے کہ دنیا کی آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کر سکتی, مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی میرے جسم کو جلا نہیں سکتی. اس عورت کی دعا میں اتنی تاثیر, وہ دعا دے دے تو دنیا کی آگ حرام ہو جائے تو خود اس بندی کے وجود کا عالم کیا ہوگا, خود اس بندی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح, تم اپنے مقام کو پہچانو, تم اپنی عصمت و آبرو کو سمجھو, اپنے آبرو کا سودا نہ کرو. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, لیکن آج کل کی مسلمان لڑکیاں, آج کل کی آوارہ لڑکیاں اتنی بے غیرت ہو گئی, اسے اگر اسکولز جانا ہو, کالجز جانا ہو, کوچنگز جانا ہو تو ایسے کپڑے استعمال کرتی ہے, ایسے ڈریسنگ یوز کرتی ہے, ایسے ڈریسنگ یوز کرتی ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے, پرووک کرنے کے لیے, تاکہ اس کا پورا شیپ نظر آئے لوگوں کو. اگر ایسی نیتیں ہیں تو خدا کے لیے چھوڑ دیں. میں ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں جس نے اپنے بچوں کو ایسے ڈریس دلواتے ہیں, مارکیٹ میں ایسے ایسے کپڑے اویلیبل ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ دنگ ہو جائیں گے. یہ یہودی کے سب سے بڑی سازش ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن آج کے والدین, آج کے پیرنٹس یہ چیز نہیں سمجھتے, بچیوں کو ایسے ایسے کپڑے لا کر دیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو ننگی کر کر بازاروں میں بیچتے ہیں. نوجوان کتے کی طرح اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, لیکن والدین کے آنکھوں کے اندر کیڑے پڑ گئے. کیا ہوا نظر نہیں آتا, بچی ننگی گھوم رہی ہے بازاروں کے اندر, اسکول جا رہی ہے, سروں پر دوپٹہ نہیں ہے, آدھے بازو کے کپڑے پہن کر جا رہی ہے. وہ والدین جب تک جہنم میں نہ جلیں گے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہ کرے, جتنے پیرنٹس ہیں نا یہ سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ اپنی بچیوں کی وجہ سے. آپ نے تربیت اچھی نہیں کی. اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے اپنی ایک بچی کو, اپنی لڑکی کو اچھی تربیت کی, اچھا کپڑا پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, اچھی جگہ شادی کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب ہے, اس پر جنت واجب ہے. جب آپ اپنی بچیوں کو صحیح ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہنائیں گے, لوگوں کی نظر پڑے گی آپ کی بیٹیوں پر, آپ کے بچیوں پر, گناہ کس کو ملے گا, آپ کی بچیوں کو یا آپ کو؟ یہ گناہ کس کو ملے گا, آپ کو یا اپنے آپ کی بچیوں کو؟ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں, بجلی آتی ہے, بجلی کہاں سے دیا جاتا ہے؟ جی بولیے نا, پاور ہاؤس سے دیا جاتا ہے بجلی. اگر سوچیں گے کہ بجلی پاور ہاؤس سے نہیں دیں گے ہم, یہ ٹرانسفارمر سے بجلی آ جائے گی آپ کے پاس, جی وہاں سے بند کر دیں گے, یہ ٹرانسفارمر سے بجلی مل جائے گی آپ کو. وہ ایک پاور ہاؤس سے آپ کو بجلی ملتی ہے. آپ پاور ہاؤس ہیں, آپ اپنی بچیوں کو ایسی تربیت دیں تاکہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے, اس کی زندگی چمک جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والی بن جائے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, لیکن ان والد کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا, آج کل کی مائیں ایسی ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو, نوجوان لڑکیوں کو ایسے کپڑے پہنا کر ساتھ میں لے جاتی ہے بازار. کیوں لے جاتی ہے بازار کے اندر؟ بچیوں کو مہندی لگوانے کے لیے.
طرح طرح کی ڈیزائن کروانے کے لیے اور اپنی بچیوں کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے اور اس کی والدہ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے. کس سے؟ ہسبینڈ سے چھپا کر، اپنے شوہر سے چھپا کر جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، اپنی بچیوں کو لے جا کر طرح طرح کی مہندی اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں پر ڈیزائن کرواتے ہیں اور وہ غیر مرد آپ کی بچیوں کے ہاتھ کو پکڑتا ہے. کیا اس کو فیلنگز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہ نوجوان نہیں ہے، اس کے پاس دل نہیں ہے، اسے فیلنگز نہیں ہوتے ہوں گے؟ اور اس کی والدہ، اس کی ماں وہاں کھڑے ہو کر اپنی بچیوں کو دیکھتی ہے. جب تک وہ آنکھ جہنم میں نہ جلے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جس نے اپنے لڑکیوں کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دی، یہ ہاتھ جب تک جہنم میں نہ جلے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. آج ہم غور کر لیں کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی شاہ رخ خان کی ایک فلم بھی آئی ہے جوان. نوجوان سوچتے ہیں دیکھ کر میں خود جوان بن جاؤں گا. مجھے شرم آتی ہے قسم خدا کی، ایسے ایسے نوجوان فلم دیکھنے کے لیے گئے. شرم اس بات کی نہیں، مجھے دکھ اس بات کی نہیں کہ میں آپ کی مسجد سے جا رہا ہوں. جی دکھ اس بات کی ہے کہ ایک امام کی تنخواہ آپ لوگ پوری نہیں کر رہے. مجھے دکھ اس بات کی نہیں ہے. سیکریٹری صاحب نے کہا کہ 1 مہینہ آپ کے پاس وقت دوسری جگہ دیکھ لیجیے. ہم نے بولا کہ انشاءاللہ ایک مہینہ نہیں، 1 ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی مسجد سے چلا جاؤں گا. اللہ نے علم دیا تو حفاظت کرنے کی ذمہ وہی لیتا ہے. کہیں بھی جاؤں گا کسی مسجد میں ایک صرف جمعہ تقریر کروں گا انشاءاللہ اللہ ضرور ایکسپٹ کروا لے گا، ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ڈرتا ہے. میں شروع سے آیا کھلے مزاج کا آدمی ہوں، کھلے انداز میں جیتا ہوں. میں کسی کی غلامی کروں گا. امام اگر غلام ہو جائے تو مقتدی کیا کریں گے؟ جی امام گاؤں کا سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اور مؤذن جو ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے گاؤں کا. کتنے بھی بڑے بن جائیں آپ پیسے میں مالدار ہو جائیں گے، لیکن مرتبہ امام سے نیچا ہوگا آپ کا. 8,000 10,000 15,000 کماتا ہوں، بہت خوشحال رہتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب طرح طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اتنے گھومتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں، پتہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں. کھاتا میں ہوں، درد لوگوں کے پیٹ میں ہوتا ہے. گھومتا میں ہوں، درد لوگوں کے پیٹ میں ہوتا ہے. امام کچھ بھی کرے لوگوں کی اتنی کڑی نظر ہوتی ہے، قسم خدا کی اتنی کڑی نظر اگر ہم اپنے گھر پر رکھ لیں تو میرے بچے اور میری بچیوں کی زندگی سنور جائے گی. بچیاں ننگے گھوم رہی ہے، پرواہ نہیں ہے. بچیاں غیر مسلم سے مل رہی ہے، غیر مرد سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، رات میں جگ کر باتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ خبر نہیں ہے. لیکن امام صاحب کہاں جاتے ہیں یہ خبر رکھیں گے. امام صاحب ایک دن اگر نماز میں نہ ہو، لوگوں کے پیٹ میں ایسا درد ہوتا ہے لگتا ہے زندگی بھر وہ امام کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے. آج کل کا مسلمان 250 روپے، ابھی پتا چلا ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ 250 روپے ٹکٹ ہے جہاں فلم لگی ہے. سرفراز بھائی کو بھی معلوم ہوگا 250 روپے ٹکٹ ہے. یہاں سے گاڑی بھاڑا کر کے جاتے ہیں، گاڑی کا کرایہ الگ، 250 روپے دیتے ہیں، پلس ملتا کیا ہمیں ہے؟ کیا ملتا ہے؟ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کچھ ملتا ہے جی وہ ثواب کی جگہ ہے تو نہیں، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن لوگ 250 روپے لے کر 250 روپے دے کر اور گاڑی کرایہ دے کر جاتے ہیں کہاں؟ فلم دیکھنے کے لیے. اپنا پیسہ خرچ کر کے گناہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اتنی بہترین مسجد آپ کے علاقے کے اندر دی ہے، مسجد کے اندر 100 روپے دینے کے لیے 8 مہینے سے لوگ پیسہ رکھتے ہیں. بولتے ہیں تو بہت برا لگے گا آپ لوگوں کو. اتنے اونچے خاندان والے لوگ جن کو سرکاری نوکری ہے، ڈاکٹر ہے، ایسے لوگ 7 مہینہ 8 مہینے سے پیسے رکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اماموں کے پیسے رکھتے ہیں.
آپ کے پیسوں میں کبھی برکت ہوگی؟ جب تک آپ کا ایمان، آپ کی مسجد خوش نہیں ہوگی، گاؤں میں کبھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں گے، منبر پہ بیٹھا ہوں میں، جو بھی بات کرتا ہوں اللہ کی کتاب سے بات کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ من گھڑت باتیں نہیں کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو میری تقریر سے بھی نفرت ہے، الحمدللہ ہوتے ہیں کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ کسی لوگوں کو بھی تکلیف ہے میری تقریر سے، کچھ لوگ بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ تکلیف انہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو شراب پیتے، انہیں تکلیف زیادہ ہے میری تقریر سے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، بیٹا کوئی تم سے نفرت کرے تو گھبرانا مت، لوگ اسی پیڑ پہ، اسی درخت پہ پتھر مارتے ہیں جس پہ پھل ہو، جس پہ پھل ہو لوگ اسی پہ پتھر مارتے ہیں۔ بنا پھل کے کوئی دیکھتے ہیں آم کے پیڑ پہ پتھر چلاتے ہوئے، جب آم کا مہینہ ہوتا ہے تو نوجوان بچے سب جاتے ہیں اس پہ ڈھیلا مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کیوں؟ اس درخت پر پھل ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے ہیں، جس پیڑ پر پھل ہوگا لوگ اسی پر پتھر مارتے ہیں۔ لوگ اسی علماء سے، اسی عالم سے نفرت کریں گے جس کے اندر علم ہوگا۔ کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، اور چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، لیکن ہر مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے سپورٹ میں ہے، کوئی آپ کے خلاف ہے۔ خلاف رہیے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، جو لوگ ہمارے سپورٹ میں اللہ اسے بھی سلامت رکھے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ نوجوان گاڑی بھاڑا کر کے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، 250 روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بولا تھا کہ آپ سے ایک ہفتے میں صرف 50 روپے میں مانگوں گا۔ کتنا؟ 50 روپے۔ 50 روپے نکالنے کے لیے اتنی دقت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 50 روپے اگر دے دیں گے تو پوری زندگی کے لیے ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ ختم ہو جائے۔ لوگ فلم کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں شاہ رخ خان، آئی ایم بگیسٹ فین آف یو ان دا ورلڈ ان انڈیا۔ شاہ رخ خان میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، جس کے آپ فین بنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو پہچانتا تک نہیں ہے۔ آپ کے والدین گھر کے اندر انتقال ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پوچھنے تک نہیں آئے گا۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھے ہیں جو آپ کو پوچھتا تک نہیں ہے، آپ کو پہچانتا تک نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے کھانا چھوڑ کر فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے جیب کا، اپنی کمائی کا پیسہ لگاتے ہیں، حرام چیز میں پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ کے نام اعمال میں گناہ کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر آپ محبت ہی کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا، ہر چیز بتا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ کھانے کا طریقہ بتایا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا طریقہ بتایا، ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ ماں سے کس طرح بات کرنی ہے، والدین سے کس طرح بات کرنی ہے، بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑے لوگوں سے کس طرح بات کرنی، ہر چیز کا طریقہ بتا کر گئے۔ لیکن نہیں، نوجوان خوبصورتی میں مرتے ہیں، کہتے شاہ رخ خان بہت خوبصورت ہے، سلمان خان بہت خوبصورت ہے، شاہ رخ خان ہی از ویری ہینڈسم بوائے، اس کی خوبصورتی میں مرتے ہو۔ یہ میک اپ شیک اپ کا کمال ہے، سامنے سے دیکھ لو گے تو 3 دن کھانا نہیں کھاؤ گے، اتنی خوبصورت ہے اس کی صورت۔ میک اپ کرنے کے بعد، اور یہ کیمرے کا کمال ہے، کیمرے میں آپ کی فوٹو کھینچیں گے نا، ویڈیو بنائیں گے تو آپ کی فوٹو اتنی اچھی آئے گی تو آپ اپنے آپ پر آئینے میں دیکھیں گے کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ یہ سب کیمرے کا کمال ہے، ان کی خوبصورتی پہ نہ مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ جی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا۔ کتنے حصوں میں؟ بولیے نا، 100 حصوں میں بنایا۔ ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے،
आधा टुकड़ा पूरी कायनात को अता फरमाया, जिसके आपके शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, जितने खान हैं सब है उसके अंदर, वो भी उसके अंदर मौजूद है। और आधा अकेले हजरत यूसुफ को इनायत फरमाया और 99 हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हम सबके आका मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो खूबसूरती पे ही मरना है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती पे मरो। अगर आपको खूबसूरत बनना ही है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। किसी शायर ने कहा कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। और किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तो नमाज पढ़ेंगे ना जी इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमारे बच्चियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए, अल्लाह उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो अगर सुन्नत नहीं पढ़े पढ़ ले।